بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی کیا فضیلت روایات میں بیان ہوئی ہے۔ اسلام نے انفاق اور خرچ کرنے کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی ہے کہ انسان انفاق کرے، خرچ کرے، لیکن اگر انسان اپنی ناقص عقل کے مطابق اور اپنی ترجیحات کے مطابق خرچ کرے گا تو ممکن ہے کہ جس چیز کو یہ اہم سمجھ رہا ہے وہ شریعت مقدس کی نگاہ میں اتنی اہم نہ ہو۔ تو کیونکہ انسان فطری طور پر خطا کا پتلا ہے اور وہ غلطی کر سکتا ہے، تو جب بھی صحابہ کرام کوئی انفاق کرنا چاہتے تھے، خرچ کرنا چاہتے تھے، تو وہ اللہ کے رسول سے رہنمائی لیتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم انفاق کرنا چاہتے ہیں، ہم کس چیز میں انفاق کریں۔ حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ النفقۃ علی العیال احب الیک ام النفقۃ فی سبیل اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ کے نزدیک زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ آپ کو زیادہ پسند ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ درہم ینفقہ الرجل علی العیال احب الی من 1000 دینار ینفقہ فی سبیل اللہ، کہ ایک درہم جو انسان اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ جو 1000 دینار اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے۔ اب یہاں پر درہم اور دینار کی بات ہوئی ہے کہ ایک درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اس 1000 دینار سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا۔ تو درہم کی اگر آج ہم اپنے پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو وہ چند ہزار روپے بنیں گے، لیکن ایک دینار کی قیمت آج جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 25,000 روپے بنتی ہے۔ تو ایک درہم یعنی چند ہزار روپے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اور اگر آپ ایک دینار کے حساب سے اس کو 1000 دینار سے ضرب دیں 25,000 کو، تو یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، کہ کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ کیا ہے، چند ہزار روپے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان انفاق نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان سب سے پہلے کیا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ کیا ہے، انفاق کر سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا جو بھی مورد ہو، چاہے مساجد بنوائے، فقیروں کی مدد کرے اور غریبوں کی تعلیم پہ خرچ کرے، لیکن اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اور اسی طرح مولا کائنات کا ایک جملہ ہے یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیہ خازن لغیرک، اے ابن آدم،
جو تو نے اپنی ضرورت سے زیادہ کمایا ہے تو اس میں دوسرے کا خزانچی ہے، یعنی جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کا مالک فقط تو نہیں ہے بلکہ اس کا جو مالک ہیں وہ تیرے غیر ہیں، یعنی جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس اپنے نان و نفقہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کا اس پیسے میں جو تیری ضرورت سے زائد ہے اس میں تو خزانچی ہے۔ تو یہ روایات ہمیں انفاق کی طرف جو خرچ کرنے کی بھی ترغیب دلاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت آپ کو بیان کی کہ کئی گنا زیادہ اجر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔